الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں، اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے. جو بندہ اس دنیا میں آیا اس دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف اس کو جانا ہے. اللہ رب العزت انسان کے پیدائش سے پہلے انسان کی مدت کو اور انسان کی روزی کو لکھ دیتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں کتنی مدت تک رہے گا اور انسان کو اس دنیا میں کتنا روزی ملے گی. یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. محترم سامعین کرام، موت ہمیں روزانہ دستک دیتی ہے، موت ہمیں روزانہ آواز دیتی ہے کہ میں وہ موت ہوں جو تمہیں میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں میں جدائی ڈال دیتی ہو، میں وہ موت ہوں جو باپ اور بیٹوں میں جدائی ڈال دیتی ہو، میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں میں جدائی ڈال دیتی ہو، میں وہ موت ہوں جو تمہیں ڈھونڈتی رہتی ہوں، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو میں وہاں تمہیں پا لیتی ہوں. مخلوق میں کوئی انسان باقی نہیں رہے گا جو موت کا ذائقہ نہ چکھے. محترم سامعین کرام، قیامت کا میدان ہوگا. اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے، اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن کس کی حکومت ہے، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کے دن کس کا قانون چلے گا، آج کے دن کس کی ملکیت ہے. سارے مجمع میں سناٹا چھایا ہوگا، سارے مجمع میں خاموشی چھائی ہوگی، کوئی جواب تک دینے والا نہ ہوگا. وہاں وہ بھی ہوگا جس کو اپنی فیکٹری پر ناز تھا، وہاں وہ بھی ہوگا جس کو اپنی دولت پر ناز تھا، وہاں وہ بھی ہوگا جس کو اپنی کاروباری پر ناز تھا، وہاں وہ بھی ہوگا جس کو اپنی تجارت پر ناز تھا، وہاں وہ بھی ہوگا جس کو جو دنیا میں اکڑ کر چلتا تھا، تکبر کے ساتھ چلتا تھا، لیکن کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کے اس اعلان سے زمین و آسمان تھرا اٹھیں گے لیکن کوئی جواب تک دینے والا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج اس اکیلے کی حکومت ہے، آج اس اکیلے کا قانون چلے گا، آج اس اکیلے کی بادشاہت ہے. آج کے دن کسی کا قانون نہیں چلے گا، آج کے دن کسی کا سکہ نہیں چلے گا. وہی جو ہمارا معبود حقیقی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے. اور موت کے بعد جو سب سے پہلی منزل ہوگی وہ قبر ہوگی، جس کو ابدی رہائش گاہ بھی کہا جاتا ہے، جسے قبر بھی کہا جاتا ہے. اور جو فٹ پاتھ پہ رہنے والوں کا گھر بھی بنے گی اور عظیم الشان محلات میں رہنے والوں کا گھر بھی بنے گی. محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے، قبر کے تذکرے سے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. قبر میں ہر انسان سے 3 سوال ہوگا. سب سے پہلا سوال من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہے؟ من دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ہر انسان سے یہ سوال ہوگا. جس نے ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو اس کے لیے جنت کا لباس لگایا جائے گا قبر میں، اور اس کے لیے جنت کا بستر لگایا جائے گا. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا. اور جنت کی ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے گی اور جنت کی ہوائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور نہایت اطمینان کے ساتھ وہ سوئے گا، جیسے ایک دلہن اپنے کمرے میں نہایت اطمینان کے ساتھ سوتی ہے اور بے فکر ہو کر وہاں سوئے گا. اللہ پاک ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.